بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، تو پیش خدمت ہے ایک عقلمند لوہار اور خلیفہ ہارون رشید کی بہت ہی دلچسپ کہانی۔ کہتے ہیں کہ کسی دن خلیفہ ہارون رشید بہت فکر مند مسند پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی، آنکھیں ویران نظر آ رہی تھی۔ اسے کوئی چیز، کوئی بات بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بہت مایوسی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور کافی افسوس میں لگ رہا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ اس کی طبیعت سنبھل جائے، لیکن وہ ناکام رہا۔ آخر اس نے اپنے وزیر جعفر کو بلوایا۔ جعفر فوراً خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خلیفہ نے اسے اپنا حال سنایا اور کہا کہ ایسی کوئی ترکیب بتاؤ کہ میری حالت ٹھیک ہو جائے۔ یہ سن کر جعفر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے خلیفہ سے کہا، حضور، اس کا تو مجھے ایک ہی علاج نظر آ رہا ہے۔ کیوں نہ ہم بیس بدل کر ایسی جگہ جائیں جہاں عام رعایا بالکل سادہ زندگی گزارتی ہے۔ سادہ لوگ کبھی فکر مند اور مایوس نظر نہیں آتے۔ ہو سکتا ہے وہاں جا کر آپ سارے غم بھول جائیں اور دوبارہ خوش و خرم نظر آنے لگیں۔ خلیفہ نے وزیر کی رائے کو بہت پسند کیا۔ اس نے اپنے حبشی غلام مسرور کو بلاوا بھیجا۔ مسرور بھی فوراً حاضر ہو گیا۔ وہ تینوں رات کے اندھیرے میں بیس بدل کر محل سے باہر نکل گئے۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور تینوں ادھر ادھر بھٹک رہے تھے۔ اچانک انہیں دور سے کسی کے گنگنانے کی آواز سنائی دی۔ گنگنانے والا بہت دلجوئی سے گنگنا رہا تھا اور گنگنانے والے کی آواز بہت سریلی اور میٹھی تھی۔ گنگنانے والے کے ایک ایک لفظ سے خوشی اور مسرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ تینوں اس طرف بڑھے جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ٹیلے کے پاس پہنچے۔ ستاروں کی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ ٹیلے کو کاٹ کر راستہ بنایا گیا ہے اور اوپر ایک معمولی سا گھر بنا ہوا ہے۔ ٹیلہ بہت اونچا نہیں تھا۔ جلد ہی وہ اوپر پہنچ گئے۔ مکان کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور اندر ایک شخص دونوں ہاتھوں میں کانچ کے ٹکڑے لیے انہیں بجا بجا کر خوب لہک لہک کر گنگنا رہا تھا۔ خلیفہ نے کہا، یقیناً میرے دکھ کا علاج یہی ہے۔ مسرور، اس شخص کو آواز دو کہ وہ ہمیں اندر آنے دے۔ مسرور نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کسی نے فوراً کھڑکی میں سے سر نکال کر غصے سے پوچھا، کون بدماش ہے جس نے میرے گنگنانے میں مداخلت کی؟ کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ خلیفہ نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی اور بولا، ہم لوگ تاجر ہیں اور بہت دور سے آئے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم صرف رات کو کچھ دنوں تک یہاں آرام کریں گے اور سوئیں گے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ان کے سامنے مالک مکان کھڑا تھا۔ اس نے کہا، تم لوگ تو مجھے تاجر نظر نہیں آتے۔ خیر، تم لوگ اندر آ سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا مجھ سے کچھ کھانے پینے کے لیے مت مانگنا اور میں اپنی شراب کا ایک قطرہ بھی تمہیں نہیں دوں گا۔ ایک بات اور یاد رکھو، تم تینوں وعدہ کرو کہ یہاں جو کچھ دیکھو گے اور سنو گے، اس کے بارے میں یہاں سے جانے کے بعد کسی سے کچھ نہیں کہو گے اور نہ میرے متعلق کسی سے کچھ پوچھو گے۔ اس کے بعد اس نے مسرور اور جعفر کا خوب مذاق اڑایا اور برا بھلا بھی کہا، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ تینوں اندر داخل ہوئے۔ عجیب انسان تھا ان کا میزبان۔ خلیفہ، مسرور اور جعفر ایک کنارے خاموشی سے بیٹھ گئے۔ ان سے کچھ دور ایک دسترخوان بچھا ہوا تھا جس پر بنا ہوا گوشت، مختلف قسم کے پھل، مٹھائیاں اور ایک بڑی سی شراب کی بوتل رکھی ہوئی تھی۔ صبح ہو رہی تھی۔ مالک مکان دسترخوان پر رکھی ہوئی تمام چیزیں صاف کر چکا تھا اور شراب کی بوتل بھی بالکل خالی کر چکا تھا۔ خلیفہ نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، جناب، آخر آپ ہیں کون؟ آپ تو عمدہ کھانے کھاتے ہیں اور اعلیٰ درجے کی شراب پیتے ہیں۔ میزبان نے خلیفہ کو گھورتے ہوئے کہا، مجھ سے کوئی سوال مت پوچھو۔ پھر اچانک اس کا لہجہ بدل گیا اور وہ نرم لہجے سے کہنے لگا، میں اپنے بارے میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ میرا نام قاسم ہے اور میں ایک لوہار ہوں۔ میں تقریباً 20 برسوں سے بغداد میں لوہار کا کام کر رہا ہوں اور صبح سے شام تک 5-7 درہم روزانہ کما لیتا ہوں۔ دن بھر کام کرنے کے بعد جب میں گھر جانے لگتا ہوں تو ساری رقم خرچ کر کے میں اچھے اچھے کھانے اور قیمتی شراب کی بوتل خرید لیتا ہوں۔ گھر پہنچ کر پہلے میں کچھ دیر آرام کرتا ہوں، پھر تازہ دم ہونے کے بعد جھوم جھوم کر گنگنانے لگتا ہوں۔ اس کے بعد کچھ دیر پھر آرام کرتا ہوں اور نہا دھو کر کھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہوں۔ میں جو کچھ خرید کر لاتا ہوں سب کھا جاتا ہوں۔ میں بہت خوش خوراک ہوں۔
محنत بھی تو اتنی ہی کرتا ہوں، کھانے کے بعد بوتل کی ساری شراب پی کے بے خبر ہو کر سو جاتا ہوں، اور پھر صبح میری آنکھ کھلتی ہے اور میں اپنا کام کرنے کے لیے شہر روانہ ہو جاتا ہوں۔ میں دن بھر صرف کام کرتا ہوں اور کچھ کھاتا پیتا نہیں ہوں، یہی میرا معمول ہے۔ میں جو شراب پیتا ہوں اس میں نشہ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے قوت حاصل ہوتی ہے اور اچھی نیند آتی ہے۔ خلیفہ نے کہا، اگر تمہیں کل کچھ کام نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ قاسم نے برا سا منہ بنا کر کہا، تم کیسے تاجر ہو؟ اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا اور پھر تمہارا کیا حشر ہوگا اس کی خبر سارے بغداد میں پھیل جائے گی۔ خلیفہ نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن ہم لوگ تو غیر ملکی تاجر ہیں، ہم تمہیں کس طرح نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ صبح ہونے سے کچھ پہلے خلیفہ اور اس کے ساتھی باہر نکل آئے۔ قاسم انہیں برا بلا کہتا رہا اور چیختا چلاتا رہا۔ قاسم کی بد زبانی اور برے سلوک سے خلیفہ ہارون رشید بہت لطف اندوز ہوا۔ اس نے قاسم کو مذاقاً ستانے کی ٹھان لی۔ دوسرے ہی دن خلیفہ نے شہر میں اعلان کرا دیا کہ آج سے 3 دنوں تک تمام لوہاروں کی دکانیں بند رہیں گی۔ یہ خلیفہ ہارون رشید کا حکم ہے، اور جو بھی اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ قاسم جب شہر پہنچا اور اس نے یہ خبر سنی تو فوراً اس کا دھیان اس مہمان کی طرف گیا جس نے اس کے کام نہ ملنے کی بات کہی تھی، لیکن وہ اسے کہاں ڈھونڈتا پھرتا۔ وہ سر جھکائے ہوئے افسردہ حال اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ اس راستے سے گزر رہا تھا جہاں حمام خانے بنے ہوئے تھے اور لوگ روزانہ وہاں جا کر غسل کرتے اور شام کو بدن پر مالش کرواتے تھے۔ اس طرح حمام خانے والے کی اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی۔ اچانک اس کے کانوں میں آواز آئی، ارے بھائی قاسم، اتنے اداس کہاں جا رہے ہو؟ قاسم نے مڑ کر دیکھا، حمام خانوں کے دروازے پر اس کا پرانا دوست خالد کھڑا ہوا تھا۔ خالد وہیں کام کرتا تھا۔ قاسم نے اسے سارا حال حوال سنایا۔ خالد نے کہا، اس میں فکر کرنے کی کیا بات ہے، 3 دن تم یہاں میرے ساتھ حمام خانے میں کام کر لو۔ قاسم راضی ہو گیا۔ وہ حمام میں لوگوں کے ہاتھ پاؤں دھوتا اور مالش کرتا رہا۔ اس کام کے لیے اسے 5 درہم شام کو مل گئے اور وہ حسب معمول تمام چیزیں خرید کر اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس نے دل میں سوچا، حمام خانے میں کام کرنا کتنا آسان ہے اور آمدنی بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ اب میں لوہار کا کام ہرگز نہیں کروں گا۔ رات ہو گئی تھی اور چاند آسمانوں پر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ قاسم کی کھڑکی روشن تھی اور وہ ہمیشہ کی طرح جھوم جھوم کر گا رہا تھا۔ اسی دوران دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ قاسم نے دروازہ کھولا۔ اس کے سامنے وہی تینوں تاجر کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر قاسم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے زہریلے لہجے میں کہا، آؤ آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ تینوں اندر داخل ہو کر بیٹھ گئے۔ خلیفہ صرف یہی سوچ رہا تھا کہ لوہار کی تمام دکانیں بند کرنے کے باوجود اس کے پاس منہ چڑھانے کے لیے رقم کہاں سے آئی۔ ابھی وہ قاسم سے کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ قاسم نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور اسے منع کر دیا۔ کہا، ذرا ٹھہرو، مجھے ذرا کھا پی لینے دو، پھر کچھ پوچھنا۔ دسترخوان تو پہلے ہی سجا ہوا تھا۔ آج تو دسترخوان پر مرغ مسلم، تتر بٹیر، طرح طرح مٹھائیاں اور شراب کی بوتل نظر آ رہی تھی۔ قاسم کھانوں پر ٹوٹ پڑا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد اس نے بوتل کی ساری شراب پی لی۔ دھیرے دھیرے اس کا چہرہ کھلنے لگا۔ قاسم نے اپنے تینوں مہمانوں کو جی بھر کے گالیاں دی اور برا بلا کہا۔ پھر اس نے خلیفہ سے کہا، تم تو بالکل کالی زبان والے ہو، تم نے کل رات جو کہا تھا وہی آج ہو گیا۔ قاسم بہت دیر تک برا بلا کہتا رہا اور بڑبڑاتا رہا۔ جب اس کے دل کا غبار نکل گیا اور وہ تھوڑی دیر خاموش ہوا تو خلیفہ نے اس سے پوچھا، لوہار کی دکانیں تو 3 دنوں کے لیے بند ہیں، پھر تمہارے پاس 5 درہم کہاں سے آ گئے؟ قاسم نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، آج میں نے ایک حمام خانے میں کام کیا اور بڑی آسانی سے مجھے 5 درہم مل گئے۔ قاسم نے سچ بات کہہ دی۔ خلیفہ نے پھر کہا، اور اگر ہارون رشید نے حمام خانے بھی بند کرا دیے؟ اب تو قاسم بھڑک اٹھا۔ اس نے گرج کر کہا، تم تینوں اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر خلیفہ نے حمام خانے بھی بند کرا دیے تو تمہیں بہت خوشی ہوگی۔ چلو نکلو یہاں سے۔ قاسم بہت غصے میں تھا۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اسے سمجھا بجھا کر وہاں رات گزاری
और सुबह होने से कुछ पहले ही तीनों वापस महल में पहुंच गए। महल में पहुंचते ही खलीफा ने कासिम को फिर सजा देने की ठान ली। इसने इसी दिन फिर ऐलान करवाया कि बगदाद के तमाम हमाम खाने 3 दिनों तक बंद रहेंगे। बगदाद में जगह जगह यही गुफ्तगू हो रही थी। कासिम भी शहर में पहुंच चुका था। इसे इस बात का बहुत अफसोस था कि क्यों इसने रात को तीनों मेहमानों से हमाम खाने वाली बात की। आखिर वही हुआ जो इस काली जुबान वाले ताजर ने कहा था। लेकिन अब अफसोस करने से क्या फ़ायदा, जो होना था सो हो चुका। अब पछताने का क्या फ़ायदा जब चिड़ियाँ चुन गई खेत। कासिम ने सोचा कि अब इसे कोई और काम तलाश करना चाहिए ताकि आज के लिए 5 दिरहम का इंतज़ाम हो सके। वो दर दर भटकता रहा लेकिन इसे कोई काम नहीं मिला। वो मायूसी के आलम में अपने घर पहुंचा। इसकी नज़र घर के कोने में पड़े हुए एक लंबे कपड़े के टुकड़े पर पड़ी। कपड़ा सफ़ेद था और इस पर सुर्ख रंग की धारियां बनी हुई थी। कासिम ने फौरन वो कपड़ा उठा लिया और इस कपड़े को बाजार में फ़रोख्त करने का फैसला किया। इसे उम्मीद थी कि कपड़ा 5 दिरहम में फ़रोख्त हो जाएगा। वो कपड़े का लंबा टुकड़ा लेकर बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक दीनी मदरसा था। कासिम ने मदरसे के गुस्ल खाने को भिगोया। इसने गीले कपड़े को सुखाने के लिए अपने साफे पर लपेट लिया। वो कपड़े के बाजार में इस तरफ पहुंचा जहां इसे इसकी धारी वाले कपड़े की अच्छी कीमत मिल सकती थी। वो बाजार में एक जगह खड़ा था। एक औरत तेज तेज कदम उठाती हुई इसके पास आई और बोली, जनाब आप तो काजी की अदालत के वकील हैं, मेहरबानी करके मेरा मुकदमा काजी साहब की अदालत में पेश कीजिए। इत्तेफाक की बात यह थी कि कासिम अपने साफे पर जैसा सफ़ेद दाढ़ी वाला कपड़ा लपेटे हुए था, बिल्कुल इसी तरह अदालत के वकील भी सर पर साफे की तरह लपेटे रखते थे। औरत ने गलती से लोहार को वकील समझ लिया था। लोहार समझ गया कि औरत ने इसे वकील समझ लिया है, लिहाजा इस मौके से पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। इसने बिल्कुल वकीलों के अंदाज में कहा, कहो क्या बात है, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। औरत ने कहा, मेरा शौहर एक बराई है। मुझसे शादी करते वक्त इसने कहा था कि वो मुझे रोज़ाना 5 दिरहम खर्च के लिए देगा, लेकिन वो हमेशा मुझे 1 दिरहम देता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ, कैसे घर का खर्च पूरा करूँ। कासिम ने बरहम होकर कहा, कहाँ है तुम्हारा शौहर? मैं इसे ऐसी सज़ा दिलवाऊंगा कि वो तुम्हें रोज़ाना मुकर्रर करदा रकम अदा करने लगेगा। और औरत ने कहा, मेरे शिकायतनामे पर काजी के दस्तखत तो ले लीजिए। कासिम ने कहा, मैं ही नायब काजी हूँ। ये कहकर इसने औरत की शिकायतनामे पर दस्तखत किए और औरत से पूछा, तुम्हारा शौहर की दुकान कहाँ है? औरत ने कहा, ये गली जहाँ दाईं जानिब मुड़ती है वहीं कोने पर इसकी दुकान है। कासिम ने कहा, मैं अभी इसे पकड़ कर लाता हूँ। औरत ने खुश होकर कासिम को 2 दिरहम दिए और कासिम औरत को इसी जगह ठहरने के लिए कहकर तेजी से आगे बढ़ गया। गली की दाएं जाने मुड़ते ही इसे बराही अपनी दुकान में काम करता नजर आया। कासिम ने झपट कर इसे पकड़ा और अपनी पीठ पर लाद कर दूसरी गली में घसीट लाया। बराही चिल्ला रहा था, अरे भाई कौन हो तुम और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कासिम ने गर्जदार आवाज में कहा, मैं तुम्हें काजी की अदालत में ले जा रहा हूँ। तुम अपनी बीवी को वादे के मुताबिक रोजाना 5 दिरहम क्यों नहीं देते? मुझे जानते हो मैं नायब काजी हूँ। बराही बोला, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। मैं वादा करता हूँ कि आज से रोजाना अपनी बीवी को पूरी रकम अदा करूँगा और इससे कभी झगड़ा नहीं करूँगा। कासिम ने इसे अपनी पीठ से उतार दिया और कहने लगा, मेरा मुआवजा कौन देगा? बराही ने कहा, इस वक्त तो मेरे पास 3 दिरहम हैं, यही ले लो। कासिम ने कहा, ठीक है, अब इसके बाद मैं कोई शिकायत सुनूंगा तो तुम्हें कैद खाने में ही पहुंचा दूंगा। भागो यहाँ से और अपना काम करो। 5 दिरहम लेकर कासिम ने रोजाना की तरह रात के खाने का इंतजाम किया, शराब की बोतल खरीदी और अपने घर की तरफ चढ़ पड़ा। इतने मामला तय करते और सुलझाते हुए शाम हो गई थी। रात होने तक वो अपने घर पहुंच गया। वो बहुत खुश था और दिल में कह रहा था, देखता हूं मैं कि खलीफा काम करने के कौन कौन से रास्ते बंद करता है। और हाँ, आज मैं इन ताजरों को बता दूंगा कि मैं किस मिट्टी का बना हुआ हूँ। मुझे कल की कोई भी फिक्र नहीं रहती, बस आज का सोचता हूँ और हमेशा खुश रहता हूँ। कासिम बहुत खुश था। इसने कुछ देर आराम किया और फिर हमेशा की तरह हाथों में कांच के टुकड़े लेकर और इन्हें बजाने लगा। अपनी मीठी और सुरीली आवाज में गाने लगा।
وہ روزانہ نئے نئے خوشی کے نغمے گاتا تھا۔ یکایک وہ گاتے گاتے رک گیا اور خلیفہ کے متعلق سوچنے لگا، وہ شرعی عدالتیں تو ہرگز بند نہیں کر سکتا، اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ واہ واہ، کیا بات ہے، گویا اب میرا یہ کام ہمیشہ جاری رہے گا۔ وہ بہت خوش ہوا۔ وہ کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ کھانے کے بعد اس نے شراب پی، ادھر بوتل خالی ہوئی اور ادھر تینوں تاجر آ پہنچے۔ انہیں دیکھتے ہی قاسم کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے انہیں بہت برا بھلا کہا۔ تینوں تاجر سب کچھ خاموشی سے سنتے رہے۔ تھک ہار کر قاسم نے انہیں گھر میں بلا لیا۔ پہلے تو اس نے سوچا تھا کہ وہ تاجروں کو اپنے نئے کام کے بارے میں ہرگز نہیں بتائے گا، لیکن یہ سوچ کر کہ اب تو خلیفہ کچھ نہیں کر سکتا، لہذا آج اگر اس کالی زبان والے نے کچھ پوچھا تو وہ اسے اپنے نئے کام کے متعلق بتا دے گا۔ جب خلیفہ نے اس سے اس کے نئے کام کے بارے میں پوچھا تو اس نے اکڑ کر جواب دیا، ارے اب تو میں وکیل کا بیس بدل کر قاضی کی عدالت میں جانے لگا ہوں، اب دیکھتا ہوں کہ کل خلیفہ کیسے عدالتیں بند کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قاسم کی یہ بات سن کر خلیفہ نے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے قاسم کے یہاں رات بسر کی اور صبح ہونے سے پہلے پھر محل میں پہنچ گئے۔ صبح ہوتے ہی خلیفہ ہارون رشید نے عدالت کے قاضی کو بلوایا۔ قاضی فوراً محل میں حاضر ہوا۔ خلیفہ نے قاضی سے کہا، عدالت میں شہر کے تمام مقدمات پیش کرنے والے تمہارے نمائندوں کو ہم نے منتخب کیا ہے اور عدالت کے تمام نمائندے یا وکیلوں کے پاس ہمارا مہر لگا ہوا اجازت نامہ ہے، لیکن ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کچھ بدمعاش نمائندوں کا بیس بدل کر سرکاری نمائندوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ ایسے نمائندوں کو آج ہی تلاش کر کے انہیں نکال باہر کرو۔ خلیفہ کی بات سن کر قاضی بہت حیران ہوا۔ ایسا حکم تو کبھی پہلے خلیفہ ہارون رشید نے نہیں دیا تھا، تو پھر کیا راز ہے؟ یہ سوچتا ہوا قاضی اسی مدرسے میں پہنچا جہاں شہر بغداد کی تمام عدالتوں کے نمائندے روزانہ اکٹھے ہوتے تھے، ایک دوسرے سے مشورہ کرتے تھے اور پھر اپنی اپنی عدالتوں کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں تمام نمائندوں کو خلیفہ کے پولیس والوں نے گھیر لیا، جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے۔ قاضی عدالت کے ہر نمائندے سے اس کا اجازت نامہ طلب کرتا، اسے بغور دیکھتا اور واپس کر دیتا۔ قاضی باری باری ایک ایک نمائندے کے کاغذات دیکھ کر انہیں علیحدہ کمرے میں سپاہیوں کی نگرانی میں بھیج رہا تھا۔ قاضی نہ صرف نمائندوں کے اجازت نامے دیکھ رہا تھا بلکہ ان کے خاندان کی ساری تفصیل بھی پوچھ رہا تھا، کیونکہ خلیفہ کی عدالت کے قاضی کے پاس تمام نمائندوں کی مکمل معلومات درج تھی۔ قاسم سمجھ گیا کہ اس کارروائی کا ایک مطلب ہے کہ اب اس کا بچنا ناممکن ہے اور خلیفہ اسے سخت سزا دے گا۔ جلد ہی قاضی نے قاسم کو پکڑ لیا۔ خلیفہ کے سپاہیوں نے اسے ڈنڈوں سے خوب پیٹا۔ قاضی نے اسے خوب ڈانٹا ڈپٹا اور پھر اسے ہمیشہ کے لیے اس کمرے سے نکال دیا جہاں مختلف عدالتوں کے نمائندے اور وکیل روزانہ اکٹھے ہوتے تھے۔ قاسم کی نظروں کے سامنے بار بار اس تاجر کا چہرہ گھوم رہا تھا جو ہر رات اس کے لیے کسی بری خبر کا اندیشہ ظاہر کرتا تھا۔ یہی تمام باتیں سوچتا ہوا اور فکر میں ڈوبا ہوا قاسم اپنے گھر پہنچ گیا۔ اب وہ بغداد سے جلد نکل جانے کے لیے سوچ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے کمرے پر ڈالی۔ کمرے میں کچھ تھا ہی نہیں جسے وہ اپنے ساتھ لے جاتا۔ وہ اپنے کمرے سے نکلنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر ایک خالی میان پر پڑی۔ اس میان میں کبھی اس کی تلوار رہتی تھی، لیکن اب اسے بالکل یاد نہیں تھا کہ آخر اس کی تلوار گئی کہاں۔ میان تھی تو تلوار بھی ہونی چاہیے۔ پھر اس کی نظر کھوٹی سے لٹکے ہوئے صافے پر پڑی۔ ایک کونے میں ایک لکڑی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ قاسم نے اسے اچھی طرح تراش کر لکڑی کی تلوار بنائی۔ اس نے تلوار کا دستہ تو اتنی خوبصورتی سے بنایا اور اسے ایسا رنگ دیا کہ وہ سچ مچ کی تلوار کا دستہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے کھوٹی سے لٹکا ہوا چمڑے کا پٹا اپنی کمر سے باندھا، میان میں لکڑی کی تلوار رکھی، سر پر صافہ اچھی طرح جمایا، ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا لیا، اسے تیل لگا کر خوب چمکایا اور گھر سے نکل کر بغداد شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ قاسم بالکل کوئی دروغہ نظر آ رہا تھا۔ اسے آج کے لیے 5 درہم کی فکر تھی۔ وہ جلد سے جلد شہر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ وہ جس جگہ رہتا تھا وہ علاقہ بغداد کی حدود سے باہر تھا، لیکن وہ ہرگز قاسم نہیں کہلا سکتا تھا جب تک روزانہ اس کے ساتھ کوئی عجیب واقعہ پیش نہ آ جائے۔ وہ اپنے خیالات میں اتنا کھویا ہوا تھا
کہ اسے اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ اچانک اسے شور سنائی دیا۔ اب وہ ہوش میں آیا۔ وہ بغداد کے ایک بازار میں کھڑا تھا۔ ایک جگہ اسے بہت بھیڑ نظر آ رہی تھی۔ وہ فوراً ادھر بھاگا۔ بھیڑ کو ہٹاتا ہوا جب وہ آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ وہاں دو آدمی جھگڑا کر رہے تھے اور ایک دوسرے کی داڑھی اور بال نوچ رہے تھے۔ دونوں بہت زخمی تھے اور سڑک پر جگہ جگہ خون نظر آ رہا تھا۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ان دونوں کو اس طرح لڑنے سے منع کرتا اور انہیں ایک دوسرے سے چھڑاتا، لیکن جیسے ہی قاسم نے ان دونوں کے قریب پہنچ کر اپنا ڈنڈا انہیں مارنے کے لیے اٹھایا، دونوں لڑنا جھگڑنا چھوڑ کر فوراً الگ ہو گئے۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر اسی خاموشی کو بازار کے بڑے عزت دار تاجر شیخ کی آواز نے توڑا۔ وہ کہہ رہا تھا، بہت شکریہ بڑے داروغہ صاحب، آپ نے بروقت یہاں پہنچ کر ہمیں بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ مہربانی فرما کر میری جانب سے یہ 5 درہم قبول فرمائیے اور ان بدماشوں کو خلیفہ کے سامنے پیش کیجیے تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا پائیں۔ قاسم نے دل میں سوچا، واہ واہ، یہ تو بڑی اچھی جگہ ہے۔ یہ لوگ مجھے خلیفہ کا داروغہ خاص سمجھ رہے ہیں۔ اب تو روزانہ مجھے کسی نہ کسی بہانے سے 5 درہم مل جایا کریں گے۔ اگر میں نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا تو مجھ سے بڑا بیوقوف اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ قاسم دونوں آدمیوں کو پکڑ کر لے گیا اور خلیفہ کے محل کے پاس کھڑے ہوئے داروغہ کے حوالے کر دیا، جو دراصل خلیفہ کا خاص داروغہ تھا۔ اس کے ساتھ کئی ماتحت داروغہ بھی تھے۔ وہ سب حیرت سے قاسم کو دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے قاسم کو کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن قاسم کا بات کرنے کا انداز ایسا رعبدار تھا کہ وہ سب اس سے مرغوب ہو گئے اور اسے خلیفہ کا ہی مقرر کردہ کوئی اہم داروغہ سمجھ بیٹھے۔ وہ سب آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یہ خلیفہ کا کوئی خاص داروغہ ہوگا جسے خلیفہ نے بہت اہم کاموں کے لیے رکھا ہوگا۔ وہ سب مطمئن ہو گئے۔ داروغہ خاص کو بھی قاسم پر شک نہیں ہوا تھا۔ قاسم ہنستا مسکراتا رات کے لیے تمام چیزیں خرید کر اپنے گھر پہنچ گیا۔ رات ہونے لگی تھی۔ قاسم اپنے روز کے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ صرف تینوں تاجروں کا انتظار کر رہا تھا۔ ادھر خلیفہ نے بیس بدل کر قاسم کے گھر پہنچنے کی تیاری شروع کی۔ اس نے وزیر جعفر سے کہا، اب تو وہ لوہار اپنے گھر میں بیٹھا ہوگا۔ جعفر اور حبشی نے خلیفہ سے کہا، اب ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے۔ اتنی مار کھانے کے بعد وہ ہمارے ساتھ بہت بری طرح پیش آئے گا۔ اب اس کے صبر کا پیمانہ جھلک گیا ہوگا۔ لیکن خلیفہ نے کہا کہ ہم ضرور اس کے گھر جائیں گے۔ آج ہم اس کے لیے مرغ مسلم اور عمدہ کھانے لے کر جائیں گے۔ اسے بھوک سے بےتاب ہو کر اپنے قدموں میں گھسیٹتا اور گڑگڑاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ تینوں تاجر کے بیس میں 5 عدد مرغ مسلم اور عمدہ کھانے لے کر محل کے خفیہ دروازے سے نکل پڑے۔ ابھی وہ قاسم کے گھر سے دور ہی تھے کہ انہیں پھر گانے کی آواز سنائی دی، وہی میٹھی اور سریلی آواز۔ تینوں تاجروں نے ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وزیر جعفر نے کہا، حیرت ہے، وہ آج بھی ہمیشہ کی طرح خوش ہے۔ خلیفہ نے حیرت سے کہا، ہمیں معلوم کرنا پڑے گا کہ آج اس نے کیسے 5 درہم حاصل کیے۔ اتنا کہہ کر وہ تینوں تیزی سے آگے بڑھے۔ جلدی ہی وہ قاسم کے مکان کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ قاسم نے کھڑکی میں جھانکتے ہوئے کہا، آؤ مہمانوں آؤ، میں تمہارا منتظر تھا۔ اس کے سر پر اب تک داروغہ کا صافہ بندھا ہوا تھا۔ آؤ آؤ، آج میں تمہاری بہت اچھی مہمان نوازی کروں گا۔ خلیفہ نے کہا، آج ہم آخری بار تمہارے گھر میں قیام کریں گے۔ کل ہم بغداد چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس لیے آج رات کا کھانا ہماری طرف سے ہوگا اور تم ہمارے مہمان ہوگے۔ قاسم نے کہا، تو پھر دیر کس بات کی ہے، اندر آ جاؤ۔ اب میں تم سے خوف زدہ نہیں ہوں، تمہارے جی میں جو آئے وہ کہو۔ پھر اس نے خلیفہ سے کہا، اے کالی زبان والے، کل کے لیے کیا پیشن گوئی کرے گا وہ بھی کر کے دیکھ لے۔ اب کبھی میرا کام بند نہیں ہوگا، کیونکہ اب میں خلیفہ کے جو خاص داروغہ ہیں ان میں شامل ہو گیا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے زوردار کہکا لگایا۔ قاسم کی باتیں سن کر خلیفہ دنگ رہ گیا۔ انہوں نے قاسم کے ساتھ کھانا کھا کر بے چینی سے رات گزاری اور صبح ہونے سے پہلے محل میں پہنچ گئے۔ خلیفہ نے جتنے خاص اور وفادار داروغہ تھے ان سے معلوم کر لیا کہ کیسے دھوکہ دے کر قاسم ان میں شامل ہو گیا ہے۔ خلیفہ نے قاسم کو گرفتار کرنے اور سزا دینے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ دن چڑھتے ہی اس نے بڑے داروغہ کے پاس پیغام بھیجا کہ اپنے ماتحتوں میں فوراً 4 داروغہ محل میں بھیج دو۔
پھر خلیفہ نے قاسم کا حلیہ بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اس نئے دروگا کو ضرور بھیجنا۔ جب قاسم کو جو دروگا کے بیس میں بڑے دروگا کے متحدوں میں شامل تھا یہ پتہ چلا کہ اسے خاص طور پر خلیفہ نے بلوایا ہے تو وہ سوچنے لگا یہ کیا بات ہوئی، کیا یہاں بھی میری شامت آئی ہے، کیا پھر مجھے لوہار کا کام کرنا پڑے گا؟ لیکن مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ خلیفہ مجھے معاف کر دے گا یا قتل کروا دے گا۔ قاسم کے دل میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے اور وہ پریشان ہو رہا تھا۔ کبھی یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا تھا کہ شاید رتبہ بڑھانے یا انعام دینے کے لیے خلیفہ نے انہیں طلب کیا ہو۔ وہ چاروں دروگا محل میں پہنچے۔ محل میں پہنچ کر اس سے بھی برا ہوا جو قاسم سوچ رہا تھا۔ وہ چاروں خلیفہ کے دربار میں کھڑے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید اپنے منہ پر رومال ڈالے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس نے چاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم چاروں کو ایسا کام کر کے ثابت کرنا ہوگا کہ تم لوگ واقعی نہایت ماہر ہو اپنے کام میں۔ اگر تم کامیاب ہوگے تو میں تمہیں نہ صرف انعام دوں گا بلکہ تمہارا عہدہ بھی بڑھا دوں گا، اور اگر ناکام ہوگے تو تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔ چاروں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر سوچنے لگے کہ آخر انہیں کیا کرنا چاہیے۔ خلیفہ نے اشارہ کیا تو اشارہ پاتے ہی 4 قیدیوں کو حاضر کیا گیا۔ یہ چاروں قاتل تھے اور انہیں عدالت سے موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ خلیفہ نے کہا، تمہیں ان قاتلوں کی گردنیں اڑانی ہیں اور مجھے دیکھنا ہے کہ تم میں سے کون اپنے کام میں ماہر ہے۔ یہ سنتے ہی قاسم نے کہا کہ شاید میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ خلیفہ یقیناً میرا سر کاٹ دے گا۔ میرے پاس وہ لکڑی کی تلوار ہے، میں اس تلوار سے کیسے کسی کا سر کاٹ سکتا ہوں؟ خلیفہ نے جان بوجھ کر پہلے تینوں اصل دروگا کو ایک ایک قاتل کا باری باری سر کاٹنے کا حکم دیا۔ انہوں نے اپنی تیز تلوار سے ایک ہی وار میں تینوں قاتلوں کے سر اڑا دیے۔ قید خانے کے نگران فوراً 3 لاشیں اٹھا کر لے گئے۔ اب دربار میں ایک قاتل کھڑا تھا اور اپنے ساتھ میان میں لکڑی کی تلوار لٹکائے ہوئے قاسم بھی موجود تھا۔ خلیفہ مسرور اور وزیر جعفر اپنے چہرے چھپائے ہوئے دل ہی دل میں ہنس رہے تھے۔ قاسم کا برا حال تھا۔ خلیفہ نے اسے مخاطب کر کے کہا، چلو اب تمہاری باری ہے۔ 3 دروگا تو کامیاب ہو کر انعام کے حقدار ہو گئے اور ان کا عہدہ بھی بڑھا دیا گیا۔ چلو تم بھی انعام اور عہدہ حاصل کر لو۔ قاسم آگے بڑھا اور خلیفہ کے گھٹنوں پر سر رکھ کر بولا، خلیفہ صاحب، میرے پاس میری خاندانی طلسمی تلوار ہے جو میرے باپ کے پردادا نے میرے پردادا کو دی تھی، میرے دادا نے میرے باپ کو، اور میرے باپ نے یہ طلسمی تلوار مجھے دی ہے۔ یہ تلوار قاضی کی عدالت سے زیادہ صحیح فیصلہ کرتی ہے۔ اگر مجرم بے گناہ ہو تو یہ تلوار اس کی گردن پر پڑتے ہی لکڑی کی بن جاتی ہے اور خود بخود پیچھے ہٹ جاتی ہے، لیکن مجرم اگر واقعی مجرم ہے تو یہ تلوار اس کا سر اڑا دیتی ہے۔ خلیفہ نے حیرت سے کہا، اچھا ایسی جادوئی ہے تمہاری تلوار؟ ذرا اس تلوار کا کرشمہ ہمیں بھی دکھاؤ۔ قاسم فوراً مجرم کے پیچھے پہنچا۔ اس نے خلیفہ مسرور اور جعفر کی نظریں بچا کر جلدی سے اپنی لکڑی کی تلوار میان سے نکالی اور مجرم کی گردن پر ماری۔ پھر اسی وقت وہ چلایا، حضور یہ شخص بالکل بے گناہ ہے، اسے چھوڑ دیجئے، دیکھیے میری تلوار لکڑی کی بن گئی ہے۔ یہ سنتے ہی خلیفہ مسرور اور وزیر جعفر کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ خلیفہ ہارون رشید ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ جب وہ ہنس ہنس کر بے حال ہو گیا تو اس نے اپنے چہرے سے رومال ہٹایا اور کہا، قاسم واقعی تم کبھی ہمت نہ ہارنے والے انسان ہو، تم بے انتہائی ذہین اور برے سے برے حالات میں بھی خوش رہنے والے ہو اور اپنی ذہانت سے روزی کمانے میں استاد ہو۔ میں تم سے بہت خوش ہوں۔ میں نہ صرف تمہیں بڑے دروگا کے عہدے پر فائز کر کے ایک نئے علاقے کے انتظام کی ذمہ داری دیتا ہوں بلکہ تمہیں اپنے مشیروں میں بھی شامل کرتا ہوں۔ خلیفہ کے ساتھ ہی وزیر جعفر اور مسرور بھی اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان تینوں تاجروں کو دیکھ کر قاسم بھی خوب ہنسا اور اپنی گستاخی کی معافی بھی چاہی اور خلیفہ نے اسے معاف کر دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔